السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اہل سنت علماء کا صحابہ اکرام پہ فتویٰ۔ دوستو، جو ہمارے سنی بھائی ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ بڑا کہتے ہیں کہ جی ہم صحابہ اکرام سے پیار کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے جان حاضر۔ یہ دیوبندیوں کے آپ نعرے سنتے ہوں گے نا، اور بڑے نعرے لگاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یار آج ان کی کتابوں سے ان کی علماء کے کچھ حوالے پیش کر دوں کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ وقت ضائع کیے بغیر امام ذہبی کا، جو روایت پرستوں کا بڑا بزرگ ہے، اس نے اپنی ایک کتاب میں صحابہ کرام پہ یہ الزام لگایا کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ جی آپ کی اسکرین پہ اسکرین شاٹ چل رہا ہے۔ فَبَعْدَ الصَّحَابَةِ كَفَّرَ بَعْدَهُمْ، کہ بعض صحابہ نے بعض کی تکفیر کی۔ ہاں جی روایت پرستو، کیا خیال ہے؟ فتویٰ لگاؤ گے امام ذہبی پہ؟ اب کوئی امام ذہبی سے پوچھے کہ اللہ کے بندے، آپ 650-700 سال بعد آئے ہو، آپ ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں؟ مطلب کچھ بھی۔ اب اعتراض کریں گے، دیکھیں جی یہ ابو جعفر تنولی جو ہے نا، یہ ہماری کتابوں سے چیزیں نکال کے ہمیں دکھاتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ کتابیں مت چھاپو نا، نہ کتابیں چھپیں گی نہ میں حوالے دوں گا، اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر سال کتابیں چھاپو اور پھر ہم حوالے بھی نہ دیں۔ اتنی غیرت آتی ہے، سن کے آ رہی ہے نا، تو چھپتے وقت نہیں آتی آپ کو۔ اسی طرح ان روایت پرستوں کا ایک محدث ہے ابن حزم، 4 صدی ہجری کا۔ اس نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ بعض صحابہ نے بغیر عذر شرعی کے حضرت علی کی بیعت کرنے میں تاخیر کی، مطلب بغیر کسی وجہ کی، کوئی وجہ تھی بھی نہیں تو صحابہ نے جان بوجھ کے تاخیر کی۔ اب کوئی ابن حزم سے پوچھے اللہ کے بندے، آپ ادھر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، آپ ادھر دوربین لگا کے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کون بیعت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا؟ یہ ڈرامے بازیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب ہم چونکہ نشاندہی کر رہے ہیں اس کی، تو ان لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ یار یہ ابو جعفر تنولی ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ آپ کو اس لیے بتا رہا ہے ان کتابوں سے نکلو، یہ نیلی پیلی سبز لال رنگ کی کتابوں سے نکلو، واپس اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھامو، اللہ کی رسی کو تھامو۔ آپ نے روایات کی رسی کو تھام لی ہے۔ آپ دوسروں کو کہتے ہو کہ آپ منکر حدیث ہو۔ حدیث کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے؟ حدیث کا مطلب ہے بات۔ رسول اللہ کی کیا باتیں قرآن میں نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں ہم لوگ منکر حدیث کس طرح ہیں؟ ایک دلیل دیں، ایک دلیل۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی ساری باتیں، ساری احادیث جو قرآن میں ہیں مانتے ہیں۔ سورہ احزاب نہیں پڑھی آپ نے؟ سورہ تحریم نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام کا جا بجا جگہ جگہ ذکر ہے، جگہ جگہ نبی کی باتیں ہیں، نبی کی بات، نبی کی حدیث، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جو اللہ پاک جن آیات میں فرما رہا ہے نا، کل کہہ دیجئے یہ کلام اللہ ہے، تو کیا یہ نبی علیہ السلام جب کہتے ہیں تو یہ کیا نبی کی حدیث نہیں بنتی؟ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں نا، کل هو اللہ احد، یعنی اے نبی آپ کیا کہیں؟ هو اللہ احد۔ اب جب نبی نے یہ اپنے زمانے میں لوگوں کو کہا ہوگا هو اللہ احد، کلام اللہ تو ہو گیا، آیت تو ہوگی، لیکن جب نبی نے کہا تو نبی کی حدیث ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نبی کہہ رہے ہیں نا، تو نبی کی حدیث ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہوئی نا۔ تو بتائیں ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ یہ قرآن کے اندر جتنے بھی کل سے نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں، یعنی نبی کی حدیث ہے نا، یہ نبی کہہ رہے ہیں نا، ہم سب مانتے ہیں۔ بتائیں ہم منکر حدیث کس طرح ہوئے؟ ہم تو نبی کی ساری باتیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ آپ بتائیں۔
آپ لوگوں کو مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کی یہ جو 2 نمبر راوی ہیں نا ان کو نہیں مانتے. آپ کی روایات میں ضعیف، کذاب، مستور، مدلس لائن لگی ہوئی ہے راویوں کی. اب یہ جو آپ کے محدثین ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر میں بادشاہ ہوتا نا، بادشاہ، اور امام ذہبی کے زمانے میں ہوتا تو میں اس سے بلا کے پوچھتا، یا امام ابن حزم کے زمانے میں ہوتا، میں پوچھتا آپ دوربین لگا کے دیکھ رہے تھے ہیں؟ دوربین لگا کے آپ دیکھ رہے تھے کہ کون کس کو کیا بول رہا ہے، یا کون کس کی بیعت کر رہا نہیں کر رہا؟ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ان کتابوں سے جان چھڑواؤ، ان علماء سے جان چھڑواؤ، اللہ کی کتاب کو تھامو. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس قرآن کی، اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس قرآن کو فالو کرتا ہوں. آپ تو کہتے ہو نا کہ ہم نبی کی سنت پہ چلتے ہیں، چلو نا نبی کی سنت پہ. کیوں نہیں مانتے قرآن کو؟ کیوں نہیں چلتے قرآن کے مطابق؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام صدیق ہیں، آپ کی روایات کہتی ہے 3 دفعہ کا جھوٹا ہے نا صحیح بخاری میں روایت. اور قیامت کے دن ان کو شفاعت سے محروم رکھا جائے گا 3 جھوٹ بولنے پہ. مانو نا قرآن کو، کیوں نہیں مانتے آپ؟ الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تمام انبیاء کی سنت کو جو قرآن میں مذکور ہے مانتے ہیں. تمام انبیاء کی احادیث، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب کی قل سے جو ہے سب مانتے ہیں. انہو لقول رسول کریم، یہ آیت قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اب بتائیں منکر حدیث کون ہوا؟ ہم کیا آپ؟ منکر قرآن کون ہوا؟ ہم کیا آپ؟ جتنی بھی روایت پرست ہیں، یہ جو علماء کے اپنے اقوال پڑھے ہیں نا کہ صحابہ کافر کہتے تھے اور بیت جان بوجھ کے لیٹ کی ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلو. اس نے امت کو تفرقے میں ڈال رکھا ہے. آپ نے ان علماء کی رسی تھامی ہے نا، گمراہ ہو گئے ہو. میں آپ کو کیا بول رہا ہوں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کتاب اللہ جو حبل اللہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ حبل اللہ ہے، اس کو تھام لو. عروۃ الوثقیٰ لن انفصام لہا، یہ وہ کڑا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا. میں تو آپ کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی اس کتاب کو تھام لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. رہی بات صحابہ کرام کی، تو ان کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اچھائی کا وعدہ ہے. اللہ نے بات کر دی، بات ختم. دوستو ان علماء سے جان چھڑاؤ، ان کتب سے جان چھڑاؤ، اور واپس اللہ کی رسی کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف. ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، دعاؤں میں یاد رکھتا ہے مجھے. اوکے، چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، جن رشتہ داروں کو نہیں پتہ انہیں بھی بتاؤ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.